أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو قرآن کریم دا پاتھ آف اسلام. میرے پیارے ویورز، آج پھر انشاءاللہ ہم ترجمہ پڑھیں گے. ہم سورہ بقرہ میں ہی ہیں اور دوسری جز میں ہیں. ہمارا پچھلا درس انتہائی مفید تھا جس میں وصیت کے بارے میں کل کے بیان ہو گیا تھا. پوری وضاحت اچھے سے آ گئی تھی. انشاءاللہ میراث کا ذکر بھی بہت جلد ہم پڑھیں گے. اب ہم آتے ہیں ایک نیو ٹاپک کی طرف جو کہ ہے روزے سے متعلق، رمضان کے مہینے سے متعلق. بہت ہی پیارا اور سبق آموز درس ہے. چلے آتے اپنے ترجمے کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، فرض کیا گیا تم پہ، الصیام، روزے، رمضان کے روزے رکھنا تم پہ فرض ہے. کما، جیسا کہ کتبہ، فرض کیے گئے روزے، علی الذین، ان لوگوں پہ جو کہ من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ یا پرہیزگار بن جاؤ. اس پیاری سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مؤمنو، تم پہ روزے اسی طرح فرض ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پہ فرض ہوئے تھے. یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتیں بھی روزے رکھتی تھی. اور روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، کیونکہ انسان بہت سے گناہ سے، نفسانی خواہشات سے روزے کی وجہ سے رک جاتا ہے. اس وجہ سے یہاں پہ کہہ دیا کہ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ پرہیزگار بن جاتے ہو. اب دوسری ورس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایام معدودات، چند دن گنے ہوئے، یعنی شمار کی چند دن ہی. فمن کان منکم، پس جو شخص کے ہو تم میں سے، مریضن، بیمار، او علی سفرن، یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس شمار کرنا ہے باقی دنوں میں سے. وعلی الذین، اور ان لوگوں پہ جو کہ یطیقونہ، طاقت رکھتے ہیں وہ اس کی، فدیۃ، طعام مسکین، بس فدیے میں دینا ہے ایک مسکین کو کھانا. فمن تطوع خیرا، پر جو کہ کرے وہ یہ عمل خوشی سے، فہو خیر اللہ، بس وہ بہترین ہے اس کے لیے. وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ روزہ رکھ لو تم، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایام معدودات، چند ہی دن ہے جو کہ گن کے ہیں، شمار کے ہیں. 30 دن، کبھی 29 آ جاتے ہیں. رمضان کے مہینے کی بات ہو رہی ہے کہ صرف ایک مہینہ ہی ہے جو کہ شمار کے دن ہیں، لگاتار ہیں، وہی آپ پہ فرض ہے. لیکن فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، تم میں سے کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر پہ ہے، مسافر ہے، تو پھر وہ باقی دنوں میں بھی سے اس کا شمار نکال لیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ ابھی روزے نہ رکھے، روزے بعد میں کسی بھی وقت قضا کر لیں. آپ اس کی مرضی کہ چاہے جتنے روزے رمضان میں چھوڑ دیتا ہے بعد میں وہ لگاتار رکھے یا ایک دو کر کے رکھیں. اٹ ڈپینڈس آن دم. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو کہ طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دینے کی، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. یعنی اگر ایسا بندہ ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے، سو دیٹس گڈ، وہ فدیہ دے دے. فدیہ میں کیا کرنا ہے؟ فدیہ کے طور پہ ایک غریب کو آپ نے کھانا کھلانا ہے. یاد رہے کہ یہ حکم پہلے تھا. یہ حکم اس وقت تھا جب شروع میں روزے فرض ہوئے تو لوگوں کی عادت نہیں تھی، تو ایک دم سے کہ بہت مشکل عمل لگا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں
کہ ایک دن روزہ رکھ لے دوسرے دن قضا کر لے، یا 2-3 روزے رکھ کے پھر ایک دن قضا کر لے، اس طرح پوری کر لے اور پھر اس کے بدلے کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن اب یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ اس وقت لوگوں کو شروع میں اس کی عادت نہیں تھی۔ بعد میں جب عادت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ رمضان کے روزے اب آپ پہ کمپلیٹلی فرض ہیں۔ اگر آپ بلا وجہ روزے کو قضا کرو گے تو پھر آپ پہ کفارہ لاگو ہوتا ہے، جو کہ ایک الگ سے حکم ہے۔ انشاءاللہ very soon we'll discuss about that۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ اگر آپ کسی مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں خوشی سے، ایک وقت کے کھانے کے بجائے آپ زیادہ اس کو زیادہ مقدار میں کھانا دے رہے ہیں، تو یہ بہترین عمل ہے، کیونکہ آپ ایک تو فدیہ کا ثواب پا لیتے ہو، دوسرا یہ کہ مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا یا زیادہ کھانا دے کے یہ اس بندے کو آپ خوشی دیتے ہو، تو یہ ایک الگ سے ثواب آپ کما لیتے ہو۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ روزہ رکھ لو تم تو یہ زیادہ بہترین ہے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ اب یہ آیت واضح ہوئی ہو کہ یہ حکم پہلے تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فدیہ میں دے سکتے ہو لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ روزے رکھ لو، بٹ ناؤ اب یہ حکم منسوخ ہے، اب اس پہ عمل لاگو نہیں ہوتا۔ ہاں اس پہ لاگو ہوتا ہے ابھی بھی کہ مریض ہے، مسافر ہے تو فدیہ دے دے، دیٹس گڈ۔ اب نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یاد رہیں کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، الذی وہ جو کہ انزل فیہ القرآن، کہ اسی مہینے میں یہ کتاب اتارا گیا قرآن مجید، وہ کتاب کہ ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور فیصلے کی چیز ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں آپ پہ روزے فرض ہوئے ہیں، یاد رہے کہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور حدیث سے باقی جگہوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایون ابراہیم علیہ السلام کے مصاحف اور تورات اور انجیل، یہ کتابیں بھی رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی تھی۔ سو یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اسی وجہ سے رمضان کے مہینے میں تراویح کا حکم اترا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، واضح نشانیاں ہدایت کی بتا دیتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے انسان فیصلہ کرتا ہے اور ہدایت کی راہ کو پا لیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، فَمَن شَهِدَ، پس جو شخص کے دیکھ لے وہ تم میں سے، مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اس مہینے کو، یعنی اس مہینے کو پالے، زندہ ہے، سلامت ہے، صحت مند ہے، اور اس میں رمضان کے مہینے میں، فَلْيَصُمْهُ، بس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور جو شخص کے ہو وہ بیمار، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، بس شمار کرنا ہے باقی کے دنوں میں سے۔ یہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی وضاحت پھر سے کرا دی کہ پہلے وہ حکم تھا کہ اگر کبھی کبھار قضا کرے درمیان میں تو فدیہ دے دے، اٹس اوکے، لیکن ادھر صاف کہہ دیا کہ اب رمضان کا مہینہ جو ہے یہ وہ ہے اس میں جس میں آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں انسان ہدایت پا لیتا ہے، بہت سی باتوں کے در اس پہ واہ ہو جاتے ہیں۔ سو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر صاف فرما دیا کہ جو بھی شخص رمضان کے مہینے کو دیکھے فَلْيَصُمْهُ، اوکے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لیں۔ مرکز سے آ گیا کہ آپ پہ اب روزے لاگو ہیں، لیکن پھر بھی یہ وضاحت دوبارہ سے اللہ نے دی کہ ہاں آپ روزے کو قضا نہیں کر سکتے، آپ پہ کفارہ لاگو ہوگا، لیکن اگر آپ بیمار ہیں یا سفر پہ ہیں تو اس وقت روزے قضا کر لیں، بعد میں کسی دن وہ روزے رکھ لیں۔ اب یہ آپ پہ ڈپینڈ ہے، ان کو لگاتار رکھتے ہیں یا ایک ایک کر کے رکھتے ہیں یا دو کر کے، جیسے آپ کی مرضی۔ کیوں ایسا حکم ہے؟ یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بکم الیسرا، تمہارے ساتھ آسانی کا، یعنی تم سے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرماتا ہے، تم پہ کوئی سختی نہیں لاتا، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا ہے وہ تم پہ کوئی تنگی، کوئی مشکل، ولتکملوا العدۃ، اور اب تمہیں بھی چاہیے کہ اس گنتی کو پورا کرو تم رمضان کی گنتی کو،
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑا ہی بیان کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پہ جو کہ ہدایت دی اس نے تم کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، اس بات پہ اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ پھر بھی دیکھیں رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن اگر آپ اس قابل نہیں کہ روزے رکھیں تو آپ اس کو قضا کر سکتے ہیں۔ اور رمضان کا صرف چند ہی دن ہے گنے ہوئے، صرف اس میں آپ نے روزے رکھنا ہے، اس میں آپ پہ بہت سے حقیقتوں کے در کھل جاتے ہیں، آپ نفسانی خواہشات سے، گناہوں سے، غریب کی غریبی کے بارے میں، بھوکے کے بھوک کے احساس کو، بہت سی چیزوں کو فیل کرتے ہیں۔ پھر رات کو جب تراویح ہوتی ہے اس میں قرآن کے پیارے پیارے الفاظ سنتے ہیں تو دل کو ایک سکون میسر ہوتا ہے۔ ایسا ایک مہینہ ہے جو کہ ہمارے لیے خوشیوں کا مہینہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ زیادہ شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پہ عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت چلانے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔